السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، مجموعہ محاضرہ نمبر 11 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ 8ویں صدی کے شعراء کے اشعار شروع کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لشعراء القرن الثامن، 8ویں صدی کے شعراء کے اشعار لصلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی المتوفى سنة 64 و700 من الہجرہ فی الحکم من لامیتہ۔ صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی متوفى 764 ہجری کے اشعار حکمت بھری باتوں کے سلسلے میں ان کے لامیہ قصیدے سے، یعنی ایسا قصیدہ جس کے آخر میں، یعنی ہر شعر کے آخر میں لام آئے گا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ کہا الجد فی الجد والحرمان فی الکسل فانصب تصب عن قریب غایت الامل۔ آئیے مفردات پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ الجد، اس کا معنی ہوتا ہے حصہ، نصیبہ، روزی، اور جمع جدود آتی ہے۔ الجد معنی محنت، کوشش۔ والحرمان، اور حرمان کا معنی محرومی، الکسل سستی، کاہلی۔ فانصب، نصیبہ ینصب سے امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تو تھک، تو محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کو تھکا۔ تصب، اصابہ یصیب سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جس کا معنی پانا، پہنچنا، تو پہنچ جائے گا۔ اور عن قریب جلدی، غایہ کا معنی انتہا، آخری حد، اور العمل کا معنی آرزو، تمنا، جمع اعمال۔ شاعر نے کہا الجد فی الجد والحرمان فی الکسل فانصب تصب عن قریب غایت الامل۔ نصیبہ، روزی، محنت اور کوشش میں ہے، اور محرومی، سستی اور کاہلی میں ہے، لہذا تو خوب محنت کر، اپنے آپ کو تھکا دے، جلد ہی آرزو کی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اعراب دیکھتے ہیں۔ الجد مبتدا، فی الجد جار مجرور متعلق ہے خبر محذوف کے، الجد ثابت یا موجود فی الجد، تو ثابت یا موجود کا متعلق ہے، اور پھر خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ والحرمان فی الکسل، واو حرف عطف، الحرمان مبتدا، اور فی الکسل یہ بھی جار مجرور مل کر کے متعلق ہے موجود یا ثابت جو محذوف ہے اس کے، اور پھر وہ خبر
اور حرمان مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ فانصب، انصب فعل انتا کی ضمیر فاعل، اور تصب فعل انتا کی ضمیر فاعل، عن حرف جر قریب مجرور جار مجرور مل کر کے تصب کا متعلق ہے، اور غایت العملی مضاف اور مضاف مل کر کے یہ مفعول بہ ہے، تصب کا مفعول بہ۔ تو تصب فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے یہ امر کا جواب ہے حالت جزم میں، فانصب تصب، اور جواب امر اصل میں جواب شرط ہوتا ہے، تو یہ مجزوم ہے امر کا جواب ہونے کی بنا پر۔ شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا کہ اگر حصہ چاہیے، روزی چاہیے، تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ البرکۃ فی الحرکہ، محاورہ بولا جاتا ہے کہ برکت یہ حرکت میں ہے، جب ہاتھ پاؤں چلائیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تبھی اللہ رب العالمین کی جانب سے روزی آپ تک پہنچے گی، ورنہ سستی اور کاہلی یہ تو بس محرومی کا سبب ہے۔ اس کے بعد کہا کہ محنت کرو، کوشش کرو، اتنی کوشش کرو، محنت کرو کہ اپنے آپ کو تھکا دو۔ جب ایسا کرو گے تو جلد ہی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لو گے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَى كُلِّ مَا يَأْتِي الزَّمَانُ بِهِ صبر الحسام بِكَفِّ الدَّارِعِ الْبَطَلِ۔ صبر یصبر سے اصبر امر حاضر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے صبر کرنا، اور دوسرا معنی اصل معنی بلکہ کہے تو ہوتا ہے ڈٹ جانا، ڈٹے رہنا۔ صبر الحسام، حسام کا معنی ہوتا ہے تیز تلوار، اور کف کا معنی ہتھیلی جمع اکف، اور الدارع، الدارع کا معنی ہوتا ہے زرہ پوش، البطل کا معنی ہوتا ہے بہادر۔ 6 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ کچھ آسانی آپ کے لیے ہو جائے۔ الدارع البطل المحارب الذي عليه درع من حدید۔ الدارع البطل کا معنی ہوتا ہے ایسا جنگجو جس کے بدن پر لوہے کی قمیص ہو، زرہ پہنے ہوئے ہو، زرہ پوش ہو، تو اس کو الدارع کہا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، شاعر نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى كُلِّ مَا يَأْتِي الزَّمَانُ بِهِ صبر الحسام بِكَفِّ الدَّارِعِ الْبَطَلِ۔ تو ہر اس مصیبت پر ڈٹے رہ جسے زمانہ لے کر کے آئے۔ اگر اسے دوسرے لفظوں میں ترجمہ کریں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، اور تو زمانہ کی جانب سے پیش آمدہ مصیبت پر ڈٹے رہ، مصیبت کے سامنے ڈٹے رہ، ہمت مت ہار۔ کیسے ڈٹے رہ؟ صبر الحسام بکف الدارع البطل، بہادر زرہ پوش کی ہتھیلی میں تلوار کے جمے رہنے کی طرح، ڈٹے رہنے کی طرح۔ یہ ترجمہ ہوا۔ آئیے پہلے اعراب دیکھ لیں، اس کے بعد مفہوم سمجھتے ہیں۔ اصبر فعل انتا کے ضمیر فاعل، علی کل ما علی حرف جر، کل مضاف، ما موصولہ، یاتی فعل، الزمان فاعل، بہ یہ جار مجرور مل کر کے یاتی کا متعلق، یاتی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے ما موصولہ کا صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ ہوا کل مضاف کا،
اور کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا علی حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہو گیا اصبر فعل کا۔ اور صبر الحسامی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول مطلق ہے نوعیت بیان کرنے کے لیے۔ اور بکف الدارع البطلی با حرف جر، کف مضاف الدارع موصوف البطل صفت، موصوف اور صفت مل کر کے مضاف الیہ ہوا کف مضاف کا، اور کف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا با حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ متعلق ہوا صبر مصدر کا، صبر الحسامی بکف الدارع البطلی۔ تو اصبر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زمانے کی جانب سے، زمانے میں جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے جو بھی پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا، ان پریشانیوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنا۔ کیسے؟ جس طریقے سے ایک بہادر زرہ پوش کی ہتھیلی میں تلوار ٹس سے مس نہیں کرتی، بالکل جمی ہوئی ہوتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ میدان مقابلہ کو اور جہاد کے میدان کو سر کرتا ہے، جیتتا ہے۔ اگر تم زمانے کے سامنے ڈٹے رہو گے اور اس کی جانب سے پیش آمدہ مصیبتوں پر گھبراؤ گے نہیں، مقابلہ کرتے رہو گے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر ڈر گئے تو سمجھ لو مر گئے۔ من ہاب خاب، محاورہ بولا جاتا ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ لہذا جوامردی کی ضرورت ہے، پیش قدمی کرو، مقابلے کے لیے تیار رہو، گرچہ سامنے شیر کیوں نہ ہو۔ علیک بالاقدام ولو علی الزرغام، پیش قدمی ضروری ہے گرچہ سامنے شیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مفہوم ہے۔ آگے کہا وَاسْتَشْعِرِ الْحِلْمَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ وَلَا تُسْرِعْ بِبَادِرَةٍ يَوْمًا إِلَىٰ رَجُلِ۔ استشعر امر حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی تو شعار بنا، تو شعار بنا، اپنا وتیرہ اور طریقہ بنا، باب استفعال سے امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اور حلم کا معنی بردباری، ہوشیاری، چالاکی۔ لا تسرع، تو جلدی مت کر، فعل نہیں ہے، اسرع یسرع، اسراع باب فعال سے۔ اور بادرتن، بادرتن 7 نمبر کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس میں دیکھیں ما یبدر منک من حدتک من قول او فعل۔ سیدھا سیدھا اس کا مفہوم اگر ہم لیں تو کہہ سکتے ہیں تیز طبعی، غصہ، یعنی آدمی غصے میں آ کر کے، تیش میں آ کر کے کوئی کام کر جاتا ہے، کوئی بات بول جاتا ہے، تو اسی کو تیز طبعی اور غصہ کہا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں کیا کہا شاعر نے، وَاسْتَشْعِرِ الْحِلْمَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ وَلَا تُسْرِعْ بِبَادِرَةٍ يَوْمًا إِلَىٰ رَجُلِ۔ کہا اور تو تمام معاملات میں بردباری کو اپنا شعار بنا، اور کبھی بھی کسی آدمی کی طرف غصہ کر کے تیزی مت کر، جلدی مت کر۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اعراب دیکھیں، استشعر فعل، انتا کے ضمیر فاعل، الحلم مفعول به، فی کل الامور فی حرف جر، کل مضاف، الامور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہوا فی حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہوا استشعر فعل کا۔ استشعر فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا اور معطوف علیہ۔ ولا تسرع فعل انتا کی ضمیر فاعل، ببادرتن جار مجرور مل کر کے متعلق لا تسرع فعل کا، یومن یہ ظرف ہے، اور الی رجل یہ جار مجرور مل کر کے متعلق ثانی، متعلق اول ببادرتن، اور یوم بھی ظرف ہے، وہ بھی متعلق ہی ہے لا تسرع کا۔
تو تین متعلقات ہوئے. تو لا تسرع فعل اپنے فاعل اور تینوں متعلقات سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. شاعر کہہ رہا ہے کہ تمام معاملات میں، تمام کاموں میں بردباری کو، ہوشیاری کو، دانشمندی کو اپنا شعار بناؤ، اور کبھی بھی غصے میں آ کر کے، تیش میں آ کر کے، کسی کے چڑھاوے اور بہکاوے میں آ کر کے کسی آدمی کی طرف اسے تکلیف دینے کے لیے، اسے ستانے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے جلدی مت کرو. یہ شاعر نصیحت کر رہا ہے اور حکمت کی بات بتلا رہا ہے. تو تین اشعار آج کے درس میں آپ کے سامنے آئے، اور یہ اشعار اتنے بہترین ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ یہ ہماری اور آپ کی زبانوں پر ہونے چاہیے، حفظ ہونے چاہیے اشعار. لہذا جو طالب علم یا جو بھی شخص ان اشعار کو یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور استحضار ہونا بھی ضروری ہے کہ موقع اور حالات کے مطابق ان اشعار کو بطور استدلال پیش کر دے. یہی ہماری اور آپ کی خواہش ہے اور چاہت ہے، اور پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسے استعمال میں لائیں، تاکہ آپ کو بھی خوشی ہو کہ ہمارے حصول علم کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے، اور آپ کے اساتذہ کو بھی خوشی ہو کہ ہمارے طلباء ہماری پڑھائی ہوئی چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان کا استعمال کر رہے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے ایک استاذ کو جب اس کی باتیں طلباء سنتے ہیں اور سن کر کے سمجھتے ہیں، سمجھ کر کے اسے عمل میں لاتے ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو علم کے میدان میں دلچسپی پیدا کرنے کی